اب ہم چلتے ہیں جو انہوں نے خانقاہ والی بات پہ، ٹھیک ہے، اب اس پہ بڑے اعتراضات ہوئے، بھائی غامدی صاحب یہ کیا خانقاہی نظام، اور یہ بالکل اپنی کتاب جو میزان ہے برہان، اس کے بالکل شروع میں غامدی صاحب نے لکھ دیا تھا کہ ہمارے خانقاہی نظام کی بنیاد، ٹھیک ہے، اس لیے اچھا اب اس پہ غامدی صاحب کے ساتھ لوگ کچھ زیادتی کر رہے کہ جیسے کہ وہ ایک دم غامدی صاحب کے ذہن میں خیال آیا، بیٹھے بیٹھے امریکہ گئے اور یہ سب ان کو بزرگی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، تو ان کا او اچھا اب ذرا مجھے بھی اس روحانیت کی طرف آنا چاہیے. تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہے. اس میں غامدی صاحب نے بالکل جب انہوں نے اپنا رسالہ یہ شروع کیا اشراق، ٹھیک ہے، تو یہ میرے پاس تو یہ ایک پرانا سا شمارہ بھی ہے، ایک نیا والا بھی ہے، تازہ بھی ہے. تازہ سے مراد یہ ہے کہ اب تو میں چونکہ اس کو آن لائن ہی پڑھتا ہوں، یا اس کو پہلے ہم خریدتے تھے، تو اب یہ میرے پاس 2010 والے بھی ایک شمارہ ہے اور 1995 والے. ان شماروں کے بالکل شروع میں غامدی صاحب نے جو اپنا ایک وہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمارا جو اغراض و مقاصد کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس اغراض و مقاصد کے اندر غامدی صاحب نے اپنا دیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 1995 والے میں تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ 2010 والے میں. لیکن غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جب بالکل ہم نے اشراق کو شروع کیا تو اس وقت ہم نے یہ لکھا تھا، ٹھیک ہے. ہیڈنگ کیا ہے؟ المورد ادارہ علم و تحقیق، ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کچھ باتیں کی. اس سے نمبر دال آخری جو ہے وہ ہے ایسی خانقاہیں قائم کرے جہاں لوگ وقتاً فوقتاً اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر آئیں، علماء و صالحین کی صحبت سے مستفید ہوں، ان سے دین سیکھیں اور چند روز کے لیے یکسوئی کے ساتھ ذکر و عبادت میں مشغول رہ کر اپنے لیے پاکیزگی قلب و نظر کا اہتمام کریں. تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے مستقبل کے منصوبوں میں یہ شامل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کو جو ایک خاص علامت ہے خانقاہ یا خانقاہیت یا خانقاہی نظام، اس کو جب انہوں نے اس کو استعمال کیا تو اس پہ لوگوں کو اعتراضات ہوئے. ہم تو بہرحال طالب علم کو تو ہمیں کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ غامدی صاحب نے خانقاہ کا لفظ استعمال کیا ہے یا کسی اور اس کا لفظ. بہرحال یہ ایک متوازی دین، اس کا پورا پس منظر کہاں کہاں انہوں نے اس پہ کو بیان کیا وہ تو سب نہیں بتایا. ظاہر تفسیر میں بھی جگہ جگہ وہ تنقید کرتا ہے تصوف کے اوپر یا تصوف کی جو علامتیں ہیں ان کے اوپر. اب ہم نے غامدی صاحب نے بالکل جب یہ شروع ہوا نا کہ بھئی یہ نقد، کہ بھئی یہ کیا آپ نے کر دیا فلانا ڈمکانا، تو اس میں پھر غامدی صاحب نے اس کے جوابات بھی دی. یہ ایک مختصر تو نہیں، تھوڑی طویل ہے، میں ذرا چلا دیتا ہوں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ہم آپ کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. غامدی صاحب پچھلے دنوں آپ نے المورد میں ایک خانقاہ کا افتتاح کیا. اس تقریب کی تصاویر جب سوشل میڈیا پر شیئر ہوئی تو جہاں بہت سارے لوگوں نے اس اقدام کو سراہا، وہاں پر کچھ لوگوں نے اس پر اعتراضات بھی کیے. میں چاہتا ہوں کہ وہ اعتراضات میں آپ کے سامنے رکھوں. پہلا اعتراض یہ کیا گیا کہ آپ نے ہمیشہ تصوف کو ایک متوازی دین قرار دیا. آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح خدا کا دین الگ ہے اور تصوف ایک الگ روایت ہے. لوگوں کو یہ اشکال ہو رہا ہے اور یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے خانقاہ قائم کر کے اپنی پچھلی رائے سے رجوع کر لی ہے؟ کیا خانقاہ میں اب تصوف کی طرح بیعت ہوا کرے گی؟ یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم جب کسی چیز پر تنقید کرتے ہیں تو اس کے لیے کبھی ضروری تیاری نہیں کرتے. المورد 1983 میں قائم ہوا تھا. میں نے اس کا تعارف اپنے قلم سے لکھا ہے. یہ تعارف اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو ہمارے ماہنامہ اشراق کے اندرونی صفحے پر گزشتہ 30-35 سال سے شائع کیا جا رہا ہے. اس تعارف کو آپ پڑھیں، وہ ایک صفحے کا تعارف ہے. اس کے آخر میں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے ہاں مستقبل کے تعلیم و تربیت کے کیا منصوبے ہوں گے. ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایسے مدارس قائم کریں جن میں بچے دنیوی تعلیم بھی حاصل کریں اور ان کا دینی فہم بھی بہتر ہو. اسی طرح سے ایسی درسگاہیں قائم کریں جس میں دین کے جید علماء تیار ہوں. اسی ذیل میں آگے یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کی تربیت کے لیے خانقاہیں قائم کریں. اسی لفظ کے ساتھ یہ مدعا وہاں ادا کیا گیا ہے. کسی شخص نے کبھی اس کو پیچھے جا کے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. میں نے اسلام اور تصوف کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کے بعد لکھا ہے. یہ اس سے بھی پہلے کی چیزیں ہیں. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ میری کتاب مقامات میں میرے اپنے تعارف کے 2 مضامین ہیں، جن میں سے ایک میں نے اپنے علمی سفر کی رودات بیان کی ہے اور دوسرے میں نے اپنے عملی سفر کی رودات بیان کی ہے. اس میں بھی یہی چیز اسی طرح منقول ہے اور وہ 2007 میں شائع ہو چکا ہے. 2007 میں، یعنی 35-40 سال سے یہ بات کہی جا رہی ہے. لوگوں نے کبھی اس کو وہاں نہ پڑھا ہے نہ اس کو دیکھا ہے. اب جب یہ سنا جا رہا ہے کہ ہم
اس کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں یا ہمارے اداروں میں اس طرف مراجعت ہو رہی ہے تو لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام ہو رہا ہے۔ یہ تو اس کے پس منظر کی وضاحت ہے۔ ہم جب کسی پر تنقید کرتے ہیں تو میں اس پر بعض اوقات حیرت سے رہ جاتا ہوں کہ عام لوگوں کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، دانشور، صالحین، علماء، ان کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر انہوں نے 2 لفظوں کی ایک بات سنی ہے تو وہ پہلے یہ دیکھیں کہ متکلم یا مصنف نے اس بات کا کسی دوسری جگہ بھی ذکر کیا ہے، دوسرے مقامات پر اس کی کوئی تفصیل کی ہے، اس کی تاریخ اس کے بارے میں کیا ہے، وہ کوئی نئی بات کہہ رہا ہے یا برسوں کی کہی ہوئی ایک بات ہے جس کو آج پھر دہرا رہا ہے، یہ سب جاننا چاہیے۔ اس کو کوئی اشکال ہے فرض کر لیجئے تو زندہ لوگ موجود ہیں، ابھی میرے بھی سانس چل رہے ہیں، اسی طرح ہمارے ادارے موجود ہیں، ان میں کام کرنے والے لوگ موجود ہیں اور دنیا کے ہر شہر میں موجود ہیں، ان سے رابطہ کر کے آپ تحقیق کر سکتے ہیں۔ تنقید میں اگر یہ سب چیزیں ملحوظ نہیں ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ میں اس کو دیانت کی کس تعریف کے تحت رکھ سکتا ہوں۔ علم سب سے پہلے دیانت کا تقاضا کرتا ہے، نقد و نظر اصل چیز نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دیانتداری سے دوسرے کا موقف بیان کریں، اس نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں کہا ہے۔ اس کے بعد یہ بات رہ جاتی ہے کہ خانقاہ کا لفظ کیوں اختیار کیا گیا ہے۔ میرے نزدیک خانقاہ یا مدرسہ یا مکتب یہ ہماری روایت کے الفاظ ہیں، ان میں کسی لفظ میں اگر تو کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو میں اس کو ترک کرنے کے لیے کہوں گا، ورنہ اس کو ترک کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مدرسے کو مدرسہ ہی کہیں گے، مکتب کو مکتب ہی کہیں گے، اسی طرح سے خانقاہ ہے۔ یہ لوگوں کی تربیت اور ان کی تذکیر کا ادارہ ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں تو ہر انسان کی 2 ضرورتیں ہیں، ایک یہ کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، اس کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے۔ تعلیم کے اداروں کو آپ کالج کہہ لیں، آپ اسکول کہہ لیں، آپ مدرسہ کہہ لیں، آپ مکتب کہہ لیں۔ ہم کالج قائم کر رہے ہیں، بہت سے صالحین اور بہت سے علماء بھی قائم کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرتا کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، حالانکہ کہ یہ ہمارا لفظ نہیں ہے۔ تو مدرسہ، مکتب یہ ہمارے الفاظ ہیں، ہماری روایت کے الفاظ ہیں۔ ہر آدمی کی یہ ضرورت ہے کہ وہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد تعلیم پائے۔ دوسری ضرورت یہ ہے کہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے تعلیم پالی یا نہیں پائی، وہ زندگی میں داخل ہو گیا، اس کو تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خانقاہ کو تذکیر کا ایک ادارہ سمجھتا ہوں۔ تذکیر وہاں کس چیز کی کرنی ہے؟ یعنی دین کی کرنی ہے، تصوف کی کرنی ہے، فلسفے کی کرنی ہے، یہ میرا اور آپ کا انتخاب ہے۔ تو ہمارے ہاں جو دینی فکر ہے، ہم ظاہر ہے اسی کو سامنے رکھ کر تذکیر کریں گے۔ وہ فکر لکھا جا چکا ہے، اس کی پوری تفصیلات ہو چکی ہیں، اس کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیریں شائع ہو چکی ہیں، اس کے بارے میں کیا کسی کو کوئی ابہام باقی ہے؟ اس پر میں گھنٹوں گفتگویں کر چکا ہوں، اس کے ایک ایک پہلو کی وضاحت کر چکا ہوں۔ ابھی ایک سیریز چل رہی ہے جس میں اعتراضات پر اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں۔ اس سارے پس منظر میں جو لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو اپنا جواب بارگاہ خداوندی میں سوچ لینا چاہیے۔ یہ تصوف کے ساتھ خاص ہو چکا ہے، جیسے چرچ عیسائیت کے ساتھ خاص ہے، مسجد مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، ایسے ہی خانقاہ کا لفظ سنتے ہی ایک تصویر بنتی ہے ہمارے ذہن میں، جہاں پہ بیعت ہو رہی ہے، جہاں پہ وہ سلسلے چل رہے ہیں۔ تو ایک تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ ہمیں سمجھا دیں کہ اس خانقاہ کی نوعیت کیا ہوگی اور اس کے اندر کس طرح کے معاملات ہوں گے۔ مدرسے کا لفظ سنتے بھی ایک تصویر بنتی ہے، اس میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب غالباً یہاں حنفی شافعی مذاہب پڑھائے جائیں گے، اس میں بھی لوگوں کی صورتیں یہ ہوں گی، ان کے لباس یہ ہوں گے، ان کے لیے یہ چیزیں پابندیاں لگائی جائیں گی، یہ سب چیزیں وہاں بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی مدرسہ آپ قائم کرتے ہیں یا کالج قائم کرتے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس تصویر کو قائم رکھیں یا اس کو تبدیل کر دیں۔ خاص ہونے کا مطلب اگر یہ ہے کہ کسی نے اس کو اپنے نام پہ رجسٹر کرا لیا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ قانونی پیدا ہو گیا ہے تو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے، ورنہ یہ ہماری تہذیب کے ادارے ہیں، صوفی بھی ہمارے صوفی ہیں، علماء بھی ہمارے علماء ہیں، ائمہ بھی ہمارے ائمہ ہیں۔ اس تہذیب نے جو ادارے قائم کیے ہیں ان کو ہم اٹھا کر ایک طرف کیوں رکھ دیں؟ ان میں کوئی غلطی ہے، کوئی خرابی ہے، ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ مدرسہ قائم کریں گے تو ہمارے ہاں اگر مدرسہ قائم ہوگا اس کے بارے میں یہ کیوں خیال کیا جائے کہ جو کچھ اس کے ساتھ خاص ہو چکا ہے وہ بھی ہم ساتھ لے کر چلیں گے۔ خانقاہ کے ساتھ اگر تصوف کا اختصاص ہے تو اس کو الگ کر کے ہم اس کو مذہب کی روشنی میں تذکیر کا ایک بہت اچھا، بہت بہتر ادارہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی نے تزکیہ نفس کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں تزکیے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیا اہداف پیش نظر ہونے چاہیے، بڑی تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے پورے فکر میں یہ چیز جگہ جگہ زیر بحث آتی ہے۔ ہر آدمی کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم مدرسہ قائم کر رہے ہیں تو ہمارے فکر کے لحاظ سے ہوگا،
جب ہم خانقاہ قائم کر رہے ہیں تو ہمارے فکر کے لحاظ سے ہوگی. یہ ایک بالکل بدیہی چیز. غام صاحب اس میں ایک اور اعتراض جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو تقریب تھی، افتتاحی تقریب، وہ مخلوط تھی، اس میں مرد و زن دونوں موجود تھے، اور اس میں یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ کسی تزکیے کے سینٹر میں یا خانقاہ میں کیا یہ مخلوط محفلیں مناسب ہیں. اسی ضمن میں یہ سوال بھی تھا کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو محفلیں ہوا کرتی تھیں تو کیا وہ بھی ایسی مخلوط ہوا کرتی تھی یا ان کی نوعیت کیا ہوتی تھی؟ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک افتتاحی تقریب تھی. بعد میں خانقاہ کے پروگرام کیسے ہوں گے، کس طرح چلائے جائیں گے، وہ ابھی زیر بحث نہیں ہے. وہ جب آئیں گے لوگ دیکھ لیں گے. تاہم عورتوں اور مردوں کا ایک جگہ جمع ہو کے تعلیم پانا، عہد نبی کی روایت تو یہی. مسجد نبی میں خواتین بھی ہوتی تھیں، مرد بھی ہوتے تھے. وہ اپنے حدود میں بیٹھتی تھیں، باتیں بھی کرتی تھیں، سوالات بھی کرتی تھیں. عیدین میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب کرتے تھے. یہ جس طرح کی صورتحال ہم نے خواتین کے لیے پیدا کر دی ہے، ان کو مساجد سے، مدارس سے بالکل الگ کر دیا ہے، یہ رسالت مآب کے زمانے میں تو نہیں تھی. اس لیے ہمارے لیے وہی زمانہ حجت ہے. اس زمانے کی روایات ہی کو ہم لے کر چلیں گے. بعد میں لوگوں نے جو کچھ اپنے طور پر اختیار کر لیا ہے وہ ان کو مبارک ہو. ہم تو اسی عہد میں جینا چاہتے ہیں. گو کہ خواتین اور مرد الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ لوگوں کے نزدیک ان کا جو حلیہ تھا یا جیسے وہ انہوں نے لباس زیب تن کیا ہوا تھا، ان کے نزدیک یہ کسی مذہبی جگہ پہ بیٹھنے کا حلیہ نہیں تھا. تو اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کیا اگر کسی خاتون نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کو پہلے کسی خاص ڈریس کوڈ کا پابند ہونا پڑے گا یا اسی طرح سے وہ آ کر اپنی ہدایت حاصل کرنے کا پروسیس شروع کر سکتی ہے؟ ہدایت حاصل کرنے، تذکیر حاصل کرنے، دین سیکھنے کا کسی نے فیصلہ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر جو کچھ حاصل ہونا ہے وہ اگر پہلے دن آپ اس پر نافذ کر دیں گے تو اس سے کیا حاصل حصول کا عمل ٹھیک طریقے پر چلے گا؟ ایک آدمی آیا ہے، ضروری چیزیں تو آپ بتا دیتے ہیں کسی کو. مثال کے طور پر ہمارے یہاں اگر لوگوں نے بیٹھنا ہے یا کوئی بات کرنی ہے تو اس کے یہ ضروری آداب ہیں. لیکن اگر آپ اپنے تمام نتائج فکر پہلے ہی دن اس شخص کے یا اس طالب علم کے سامنے رکھ دیں اور اس کو کہیں کہ ان کو پہلے اختیار کرو، اس کے بعد ہم سے دین سیکھو، تو یہ کون سی حکمت ہے؟ میرے نزدیک نہ یہ پابندی دینی مجالس کے لیے ضروری ہے، نہ یہ دین بتانے کے لیے ضروری ہے، نہ مدارس اور مکاتب کے لیے ضروری ہے. لوگ آئیں، آگے سیکھیں. ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں پر چیزیں نافذ کریں. تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جہاں مرد و زن کا اختلاط ہو وہاں غض بصر سے کام لیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. صحیح. اب آخر میں ایک چھوٹا سا سوال، تذکیر کے لیے اگر ایک خانقاہ بنائی جائے تو اس کے لیے دانش سرا کا نام، دانش علمی قسم کی محفلیں کے لیے مناسب ہے، تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ دانش کے ایسوسیٹڈ کوئی خانقاہ بنائی جائے؟ یہ نام یہاں کے لوگوں نے انتخاب کیا ہے. اس کے بارے میں دو رائیں ہو سکتی ہیں، اس پر گفتگو بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جب دانش اور حکمت کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ بڑے وسیع مفہوم میں بولا جاتا ہے. ہمارے دین میں دو ہی چیزیں ہیں، یا قانون ہے یا حکمت ہے. قانون میں آپ فقہ کی یا ان چیزوں کی بات کرتے ہیں جن میں کچھ قواعد ضوابط بتائے جاتے ہیں. باقی سارا دین، اس کے ایمانیات، اس کے اخلاقیات، اس کے لیے خود قرآن نے جو لفظ اختیار کیا ہے وہ حکمت ہے، اور دانش اسی کا فارسی ترجمہ ہے. میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تاہم نام میں کیا رکھا ہے، اگر نام اس سے کوئی بہتر آپ اختیار کرنا چاہیں گے وہ اختیار کر لیں. بہت شکریہ غامدی صاحب. تو یہ ہے پورا جو غامدی صاحب نے اس کی توجیہ پیش کی کہ بھئی میں جس چیز کو خانقاہ کہہ رہا ہوں، میں نے کب اس کا اعلان کیا تھا، یہ میرا کب کا پروگرام تھا، وہ آپ نے سن لیا. ٹھیک ہے، اب آپ اس حوالے سے جو بھی آپ کا وہ ہے کیا کہنا چاہیے فہم ہے، آپ کو لگتا ہے غامدی صاحب نے صحیح اس کی توجیہ دی تو ٹھیک، نہیں تو نہیں. اسی طرح کی ایک اور صفائی یا ایک اور توجیہ جو ہے وہ ان کے شاگرد خاص، ان کے داماد حسن الیاس صاحب نے بھی ایک گفتگو میں دی، وہ بھی آپ ذرا سن لیجئے. فوری طور کے اوپر آتے ہیں. ابھی جو آپ کی پاکستان آتے ہی جو پہلی ایک ہم نے ایکٹیویٹی دیکھی، ایک خانقاہ کا سنگ بنیاد دیکھی، تو بہت سے لوگوں نے اس سے بھی تشبیہ دی کہ شاید کوئی موقف چینج ہوا ہے یا کوئی رجوع ہے. اللہ یہ کہ بہت سے لوگوں نے اس کا کاؤنٹر بھی خیر دیکھا جو بہت سے لوگوں نے، لیکن کئی لوگ ابھی تک اس پہ ہی بحث کر رہے ہیں کہ پرانے والے موقف سے شاید کوئی تبدیلی ہو گئی ہے. تو یہ خانقاہ بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ دیکھیے، جب بھی کوئی نئی فکر کسی معاشرے میں سامنے آتی ہے تو جو پہلے سے موجود اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے لیے انسیکیورٹی کا باعث بنتی ہے. آپ کوئی بھی کام کریں وہ اس کو کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں قبول نہیں کرتے، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی مین بیخ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایک اطلاع ہے کہ اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے. یعنی ایک تو مفت کی پروموشن ہوتی ہے، لوگوں کو جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ تنقید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، آپ فیس بک پہ ایک پوری مہم بازی شروع کرتے ہیں، تو اس سے
دوسری فکر کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، لوگ اس کو پھر توجہ سے پڑھتے ہیں. ہم خود مذہبی خانوادوں میں پیدا ہوئے، انہیں گھرانوں میں رہے، تو ہم خود یہی کام کرتے تھے پہلے. جب کرتے کرتے جب پتہ چلا کہ یار دوسرے کہتے کیا، تو متوجہ ہو کے یہاں آ گئے. تو اس کا ہمیشہ کاؤنٹر ایفیکٹ ہوتا ہے جو لوگ عام طور پہ مہمات چلا رہے ہوتے ہیں نا. البتہ ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کسی ایک معاملے میں اگر کوئی ہمارا جو روایتی تعبیر دین ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہو تو ہمیں معاف کر دیا جائے. کافی سارے معاملات، کافی سارے محاذ ہیں جو کھولے ہوئے ہیں. پوری کی پوری دین کی ایک تعبیر ہے جو مکتب فراہی پیش کرتا ہے، اور وہ روایتی تعبیر سے کافی حد تک مختلف ہے. بہت سارے معاملات میں جو بنیادی میتھڈالوجی ہے اس میں ایک نیا زاویہ نظر دیتی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں علماء کی کافی حساسیت ہے، اور یہ ہر جگہ ہر فکر کے بارے میں ہوتی ہے. پہلا مرحلہ ہوتا ہے اگنور کرنے کا، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے لیبلنگ کرنے کا، تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اکوموڈیٹ کرنے کا، اور چوتھے مرحلے میں پھر ہم بھی اکابر بن جاتے ہیں اور پھر قبولیت کی داستانیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم لوگ ابھی دوسرے مرحلے اور تیسرے کے درمیان ہیں. علماء نے پڑھنا شروع کیا کچھ ہماری چیزوں کو. قبولیت ہونے والی ہے اس کے بعد. ہاں، قبولیت جلد ہونے والی ہے. کافی بڑی تعداد ہے مذہبی لوگوں کی جو پڑھتی سنتی ہے. ہر فکر کا یہ معاملہ ہوتا ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے. جہاں تک تعلق ہے خانقاہ کا، غامدی صاحب کا جو بھی کام ہے وہ چھپا ہوا موجود ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. وہ 1980-82 میں ایک میچورٹی کے ساتھ انہوں نے لکھنا شروع کیا. ان کی کتابیں ہیں، ان کا لٹریچر ہے. اس میں انہوں نے تصوف پہ جہاں ایک طرف تنقید کی ہے اور تصوف کو اپنی پوری میتھڈالوجی کے ساتھ ریفیوٹ کیا ہے. یہاں تک کہا ہے کہ دین کی پوری جو تعبیر تصوف پیش کرتا ہے وہ ایک متبادل متوازی تعبیر ہے، ایک پیرلل نیریٹو ہے. اس کو تو ہم قبول نہیں کرتے. اس کا تصور آخرت ہو، تصور رسالت ہو، تصور توحید ہو، تصور نبوت ہو، اس سب پر ہم تنقید بھی کرتے ہیں اور اس کو دین اسلام اور قرآن مجید کے خلاف بھی سمجھتے ہیں. اس بات کی وضاحت کے ساتھ کہ جن لوگوں نے یہ تصوف پیش کیا وہ دین کے بڑے علماء تھے، ان کی گراں قدر خدمات ہیں. وہ جس وقت تصوف کی روایت یا اس کے علم کلام وجود پذیر کر رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دین کی اور بھی خدمات کر رہے تھے. تو ان سب کو ہم غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں. خانقاہ کا تعلق بھی تصوف کی اسی روایت کے اندر سے ہے جس میں بڑے بڑے اذہان نے انسان، اس کی مشکلات، اس کی جو قلبی کیفیات ہیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے ایک ادارہ وجود پذیر کیا ہے. تو کسی فکر پہ تنقید کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جو اس کے بائی پروڈکٹس ہیں، اس کے اندر سے جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں اس کا بھی انکار کر دیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے کہ آج آپ غامدی صاحب سے ہزار اختلافات کریں، لیکن غامدی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے، استدلال کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے ایک شائستگی کی روایت پیدا کی. بالکل. تو اس روایت سے بھی کیا اب ہمیں نہیں سیکھنا؟ یعنی علماء کرام بھی تو یہ کہتے ہیں نا یار غامدی صاحب یہ چیز سیکھنے کی ہے. تو جب آپ ان سے شائستگی سیکھتے ہیں تو کیا فکر غامدی قبول کر رہے ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا نا. تو ہم بھی تصوف نے ایک ادارہ وجود پذیر کیا خانقاہ کا، جس میں لوگ آتے ہیں، اپنے دل کے احوال کھول کے رکھ دیتے ہیں. ایک مربی، ایک محلے میں ایک شیخ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو نفسیات انسانی کا طبیب حاذق ہے. لوگوں کو ان کے مزاج، ان کے رویے، ان کی طباع کے لحاظ سے نصیحت کرتا ہے، ٹائم آؤٹ ملتا ہے. تو اس پس منظر میں یہ کام 1980 کی دہائی میں غامدی صاحب نے آغاز کرنے کا ابتدا کی، اور اس وقت باقاعدہ ادارے کے تعارف میں یہ بات لکھی کہ ایسی خانقاہیں بننی چاہیے. ہمارا جو تعارف ہے ادارے کا وہ 1983 کا چھپا ہوا ہے، اس کے اندر یہ چیز موجود. پھر باقاعدہ دانش سرا کے نام سے قائم کی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری ادارے تھے ان کی زیادہ توجہ تھی علم و تحقیق کے اوپر، تصنیف و تالیف کے اوپر، نشر و اشاعت کے اوپر. تو پھر سے ہم نے ریورس ہو کر اپنے جو اصل مقاصد تھے ان کی طرف توجہ کی ہے. لاہور میں بھی قائم ہے، امریکہ کا جو ہمارا سینٹر ہے وہ آن لائن یہ ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے. تو لوگوں نے اس میں جو تصاویر دیکھی، میں خود اس پروگرام میں موجود تھا، اتفاق ایسا ہے میں خود بھی وہاں تھا، میں نے وہاں تقریر بھی کی. تو وہاں پر ایک بہت جو ہمارا کلچر ہے، میں کلچر کی حساسیت بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ عورتیں اگر آپ کے یہاں کہیں بیٹھی ہیں تو وہاں پر بڑا ایک مہذب اور بڑا محتشم اور بڑا ساتر انداز سے وہاں سیٹنگ ہوئی تھی. لیکن کیمروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تصویریں آتی ہیں تو لگتا ہے کوئی اختلاط اور مرد و زن ہو رہا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا، اور ہم اس چیز کا خیال کرتے ہیں. ہماری ایک تہذیب ہے، ایک روایت ہے، دین سے ہٹ کر بھی، دینی آرا کے لحاظ سے ہم اس کو غلط نہیں سمجھتے کہ عورتیں جو ہیں وہ بیٹھیں. مسجد نبوی میرے ساتھ 5 وسلم کے ساتھ بیٹھتی تھیں، لیکن ہماری جو تہذیب اور کلچر کی حساسیت ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اور اگر لوگوں کو یہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھا گیا تو آئندہ ہم اس کا زیادہ اہتمام کریں گے. بنیادی طور پہ ادارے کی بنیاد رکھی گئی ہے. اس کو آپ ٹائٹلنگ جو ہے وہ بے شک آپ اس کو خانقاہ کہہ لیں، اس کو اکیڈمی کہہ لیں، اس کو مدرسہ کہہ لیں، جو ایک روایتی معنی دیے جاتے ہیں خانقاہ کو ایک تصوف، ایک روایتی تصوف کے حوالے سے. مطلب وہ والا چیز نہیں ہے. آپ نے ایک ادارے کی بنیاد، اس کا نام کوئی بھی ہو سکتا تھا، مدرسہ بھی کہہ سکتے تھے، اکیڈمی بھی کہہ سکتے تھے. تو یہ خانقاہ ہی کیوں اس کو مطلب اس لیے کہ نئے معنی دینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ ایک جو لفظ ہے، ایک اصطلاح ہے، اس کی ایک تاریخ ہے. لوگ ہمیشہ تاریخ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. تاریخ تو وہی ہے جس کی نفی کرتے ہیں. نہیں، تاریخ میں علم کلام کی ہم نفی کرتے ہیں، تاریخ میں کانٹینٹ کی نفی کرتے ہیں، تاریخ میں انسٹیٹیوشن کی نفی کبھی نہیں کرتے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صوفیاء نے مثال کے طور پہ جو ادارے وجود پذیر کیے وہ خلاف اسلام ہے. اس لیے کہ وہ ادارے تو سیکولر ہیں اپنی ذات میں، وہ ادارے تو کمیونٹی کے ادارے ہیں، وہ ادارے تو میٹ اینڈ گریٹ کے ادارے ہیں، وہ ادارے ایک عام آدمی کو ٹائم آؤٹ دینے کے ادارے ہیں. ان اداروں کے کانٹینٹ پر ہمیں اختلاف ہے،
وہاں تصوف کی خانقاہوں میں آپ جائیں تو بیت کے سلسلے ہوتے ہیں، آپ بیت ہوں گے تو آپ کا قلب جاری کیا جائے گا، پھر 4 سلسلے ہیں، یہ چشتیہ ہوں گے، یہ سہروردیہ ہوں گے، قادریہ ہوں گے، یہ نقشبندیہ ہوں گے، پھر فنا فی الشیخ ہوں گے، فنا فی اللہ ہوں گے، فنا فی رسول، پھر سلوک کی منازل طے کرتے کرتے سہر، اس کے ہم خلاف ہیں۔ لیکن ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک روایت قائم ہے، ایک تجربہ ہے، اس کو تو لوگوں کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اس کی کہ بھائی ایک پہلو سے اختلاف ہے لیکن دوسرے پہلو سے ہم اس کی تائید کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اسی اصول کے پیش نظر اس کا نام مدرسہ یا اسکول بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے مفاہیم اور اس کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ آپ اپنے انداز سے کر سکتے تھے، اسی اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اس کے روایتی معنی مدرسے کے ایک اور لیے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو بناتے تو ایک شاید اور طرح کا ہوتا ہے، وہ اس کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اور نیڈس کے مطابق اور اپنی جو بھی آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق آپ بناتے، اگر نام مدرسہ بھی ہو سکتا تھا۔ جی، اگر تو یہ سوال اہل تصوف کی جانب سے ہے تو پہلے تو میں ان سے پلٹ کے پوچھتا ہوں کہ یہ جو نبوت کا پورا تصور آپ نے قائم کیا ہے تو اس کے لیے پہلے کوئی اور لفظ وضع کر لیتے، یہ ہماری اصطلاح خراب نہ کرتے نبوت کی، یہ پوری امت کی ایک متفق علیہ اصطلاح ہے، اس کے اندر تشریح نبوت ہوتی ہے، غیر تشریح نبوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور ابن عربی کی کتابیں پڑھیں اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتابیں پڑھیں تو اصطلاح پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی، اور وہ بھی دینی اصطلاحات ہیں جن کو انہوں نے استعمال کیا، وہاں پر تو بڑا اہم مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ دین کی متوازی تعبیر پیش کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اگر خانقاہ کا متوازی تصور پیش کرتے ہیں تو اس پہ اعتراض ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ جو چیز غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی اصطلاحات، یہ ہمارا اور ہم لوگ، یہ جو تصوف کے بارے میں لوگوں کی رائے، ہمارے بزرگ ہیں بھائی، یہ تصوف کا ادارہ جن لوگوں نے بنایا وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم سے کون شخص ہے آ کر جو یہ کہنے کی پوزیشن میں کہ جی آپ ہماری اصطلاح، ہمارے بزرگ ہیں وہ، یعنی امام غزالی ہمارے بزرگ ہیں، شیخ احمد سرندی ہمارے بزرگ ہیں، جتنے تصوف کے سلاسل ہیں ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں، مسلمان بزرگ ہیں، ہماری امت کا ایک بہت ہی زندہ جاویداں ایک روشن درخشاں ماضی ہے، تو ہم اس اصطلاح کو کیوں ترک کریں، ہم تو مزید اصطلاح استعمال کریں گے۔ مدرسے کی اصطلاح آپ نے کہا مدرسے، تو کل تو دیوبند اٹھ کے کہے گا جی یہ مدرسے کی اصطلاح ہماری ہے، آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے کوئی اکیڈمی یا انسٹیٹیوٹ یا کلب کا نام استعمال کریں۔ تو اصطلاحات جو ہیں وہ انسانیت کا مشترکہ حافظہ ہوتی ہیں، لوگ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں۔ اگر لوگوں کو یہ خلط مبحث پیدا ہوتا ہے کہ جی آپ کی خانقاہ میں کوئی اور بات سکھائی جائے گی اور ہماری خانقاہوں میں کوئی اور بات سکھائی جاتی ہے، تو پہلے خانقاہ کے لفظ کا کاپی رائٹ کلیم ثابت کریں اور اس کے بعد ہم اپنا نام تبدیل کریں۔ تو یہ دو میں نے آپ کو اس لیے پیش کیے، ایک غامدی صاحب کی گفتگو مکمل اور ایک حسن الیاس صاحب کی، تاکہ آپ کے سامنے پورا اس کا وہ جو پس منظر کہے یا اس کی اوپر جو ان لوگوں کی توضیح وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔